بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان دنوں ہمارے ملک میں شہر شہر، قریہ قریہ، گاؤں گاؤں پرزور حکومت کے خلاف احتجاج کیے جا رہے ہیں۔ ان سارے احتجاجات کا تعلق موجودہ حکومت کی طرف سے لائے جانے والے متنازع شہری ترمیمی ایکٹ پر ہو رہا ہے، اور اسی کے ساتھ ملک کے وزیر داخلہ امت شاہ جی نے یہ اعلان کیا لوک سبھا میں بھی اور عام سبھا میں بھی کہ ہم پورے ملک میں NRC کو بھی نافذ کریں گے۔ جہاں تک NRC کا تعلق ہے تو مسلمان NRC کے خلاف بالکل نہیں تھے۔ جب آسام میں NRC لاگو ہوا، سپریم کورٹ کی نگرانی میں NRC کا سلسلہ شروع ہوا، تو سارے ہندوستان کے مسلمانوں نے، خواہ وہ بڑا ہو یا چھوٹا ہو، بلکہ ذمہ دار قسم کی تنظیموں نے بھی اس کا سپورٹ کیا، اور یہ اعلان کیا کہ بالکل NRC ہونی چاہیے۔ جو بھی ہمارے ملک کے غیر شہری ہیں، در انداز لوگ ہیں، گھسپیٹی لوگ ہیں، جو ہمارے ملک پہ آ کے بوجھ بنے ہوئے ہیں، ایسے لوگوں کو دیش نکالا جانا چاہیے۔ ہم اس کا سپورٹ کر رہے تھے، سارے ہندوستان کے علماء اور تنظیمیں سپورٹ کر رہی تھی، اور الحمدللہ وہ کام دیر سے صحیح مکمل ہوا۔ اس کا نتیجہ بھی سامنے آیا، اور مسلمانوں کے ساتھ ساتھ برادران وطن کی ایک بڑی تعداد جن کا تعلق ہندوستان سے نہیں تھا، ان کے نام سامنے آئے، اور بہت سارے ایسے لوگ بھی سامنے آئے جو خالص ہندوستانی ہیں، لیکن وہ بھی NRC کے زد میں آ کر وہ اپنی شہریت کو ثابت نہ کر سکے۔ لیکن اس وقت جو مسلمان NRC کے تعلق سے احتجاج کر رہے ہیں اور شہری ترمیمی ایکٹ کے تعلق سے احتجاج کر رہے ہیں، اس کی بنیادی وجہ ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آپ ایک ایسا ایکٹ سامنے لے کر آئے ہیں، ایک ایسے قانون کو ایک ایسے بل کو آپ نے قانون کی شکل دے دی ہے جس میں صرف ایک مذہب سے متعلق لوگ یعنی مسلمان کو آپ نے اس سے علیحدہ کر دیا ہے۔ آپ نے ہندو کو، سکھ کو، بودھ کو، عیسائی کو اور دیگر مذاہب کے لوگوں کو آپ نے اس کا ویلکم کیا ہے، اور گویا ہمارے وزیر داخلہ نے یہ اعلان کیا ہے کہ ان کو NRC سے کیا لینا دینا۔ ہم تو ایک ایسا ایکٹ لے کر کے آ گئے ہیں کہ اگر وہ کوئی دستاویز پیش نہ بھی کر سکے تو ہم چل کر ان کو جو ہے شہری سرٹیفکیٹ ان کو ہم دیں گے۔ تو یہ تو سراسر ہندوستان کے آئین کے خلاف ہے، دستور کے خلاف ہے، مذہبی آزادی کے خلاف ہے۔ ہمارا ملک جو ہے ایک سیکولر ملک ہے، یہاں سب کو دستوری برابری کا حق ہے۔ اگر NRC نافذ کی جاتی ہے تو سارے لوگوں پہ نافذ کی جائے، اور جو لوگ بھی اس کی زد میں آتے ہیں اس کو دیش سے نکالا جائے، لیکن دوسروں کو آپ شہریت دیں اور مسلمانوں کو اس سے علیحدہ کریں، تو اس کا پرزور احتجاج ہوگا۔ ہم آج بھی کر رہے ہیں اور بہت تیزی کے ساتھ کر رہے ہیں، اور جب تک اس طریقے کے متنازع قانون کو گورنمنٹ واپس نہیں لیتی ہے ہم احتجاج کرتے رہیں گے۔ البتہ ہمارا احتجاج پرامن ہوگا۔ یہ ملک ہمارا ہے، ہمارے آباء و اجداد نے اس ملک کو قربانی دے کر اپنی جان اور اپنے مال کو نچھاور کر کے انگریزوں سے آزاد کرایا ہے۔ اس کے ایک ایک چپے سے ہمیں محبت ہے، اس کی ایک ایک چیز سے ہمیں محبت ہے۔ ہم بالکل یہ نہیں چاہتے کہ مظاہرے میں ہمارا کوئی فرد ملک کی کسی ملکیت کو نقصان پہنچائے، اور ایسا صحیح بھی ہے کہ نقصان نہیں پہنچایا جا رہا ہے۔ یہ بات
لوگوں کی نگاہ میں کہ جہاں جہاں بی جے پی کی گورنمنٹ ہے وہیں احتجاج میں تشدد کی راہیں اختیار کی جا رہی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مظاہرین تشدد نہیں کر رہے ہیں، بلکہ اس میں کچھ ایسے لوگ شامل ہو رہے ہیں جو تشدد پہ لوگوں کو بھڑکاتے ہیں، کوئی ایسی حرکتیں کر جاتے ہیں جس کے رد عمل میں دوسرے لوگ بھی کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ نے بنگال میں دیکھا ٹرینوں میں پتھراؤ کرتے ہوئے اور دیگر جو کوششیں کرتے ہوئے کرتا ٹوپی لنگی پہن کر جو لوگ کر رہے تھے، جب اس کی نشاندہی کی گئی اور اس کی چھان بین کی گئی تو وہ مسلمان نہیں تھے، وہ بی جے پی کے کاری کرتا تھے۔ یہ جو کچھ ہو رہا ہے اگر حقیقت کی نگاہوں سے دیکھا جائے اور اس پر غور کیا جائے تو مسلمان اپنے ملک کے کسی بھی املاک کو نقصان پہنچانا ہی نہیں چاہتا۔ ہم این آر سی کی مخالفت اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ این آر سی کو صرف آپ نے مسلمانوں کے لیے کر دیا، اونلی فار مسلم، چونکہ آپ نے جو کال آیا ہے KAA جو ابھی ایکٹ بن گیا ہے، آپ اس کے ذریعے سے دوسروں کو تو آپ نے اس کی راہیں آسان کر دی، آپ نے اس کو شہریت دینے کا اعلان کر دیا ہے، مسلمان اس سے علیحدہ کر دیے گئے، تو مسلمان ایسے کسی بھی قانون کو برداشت نہیں کرے گا جو ہندوستان کے دستور اور آئین کے خلاف ہو، اور جو ہمیں یہاں کا دستور اور آئین نے احتجاج کرنے کا، ویرودھ کرنے کا، مظاہرہ کرنے کا حق دیا ہے، ہم اس حق کا استعمال کریں گے، پرامن طریقے سے احتجاج کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ البتہ میں حکومت کے ذمہ داروں سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ آپ باہر کے لوگوں کو جو آپ شہریت دینا چاہ رہے ہیں اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ کہیں نہ کہیں سے افغانستان میں، پاکستان میں، بنگلہ دیش میں دباؤ میں ہیں، اس لیے وہ ہمارے ملک میں آ رہے ہیں اور ہماری یہ ذمہ داری بنتی کہ ان کو ہم شہریت دیں، تو میرا کہنا یہ ہے کہ اگر پاکستان، افغانستان، بنگلہ دیش کو دیکھا جائے تو تقریباً 4.5 کروڑ وہاں غیر مسلم ہیں، مسلمانوں کے علاوہ لوگ ہیں جو اقلیت میں ہیں۔ اس وقت جبکہ ہمارا ملک ہر طریقے کی پریشانی سے جوجھ رہا ہے، بے روزگاری عام ہو رہی، بہت سے نوجوان پڑھے لکھے جو روزگار سے لگے تھے وہ روزگار سے محروم ہوتے جا رہے ہیں، اور بہت سے ایسے لوگ اپنے سرٹیفکیٹ کو لے کر ڈیلی ہزار آفسوں کے چکر لگا رہے ہیں لیکن ان کو روزگار میسر نہیں ہو رہا ہے۔ آج جبکہ ہمارے ملک کی معیشت بگڑتی جا رہی، GDP کی سطح جو ہے نیچے آ چکی ہے، ایسی صورتحال میں باہر کے لوگوں کو قبول کر کے آپ ملک کی معیشت کو آپ اور برباد کرنا چاہتے ہیں۔ اگر 2 کروڑ بھی وہاں کے لوگ آ جاتے ہیں، آپ ان کو کہاں جگہ دیں گے، ان کو آپ کہاں سے نوکری دیں گے اور ان کے لیے آپ کیا کریں گے؟ ہمارا ملک جو اس وقت بہت ساری برے صورتحال سے جوجھ رہا ہے اور جو ملک کی معیشت بگڑتی جا رہی ہے، حالات دن بدن خراب ہوتے جا رہے ہیں، ایسی صورتحال میں ایسے قانون کو لا کر ملک پر اور بوجھ کو مسلط کرنا یہ ملک کے ساتھ وفاداری نہیں ہے، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ ملک کو اور پسماندگی اور جو ہے پریشانی کے دلدل میں دھکیلنے کی طرف ایک بڑا قدم ہے۔ اس لیے میں حکومت کے کارندوں سے، نمائندوں سے درخواست کروں گا کہ اللہ واسطے اپنے ملک کی سالمیت کی فکر کیجیے۔ آپ پر لوگوں نے اعتماد کیا، آپ نے لوگوں سے ترقی کا وعدہ کیا، ملک کو آگے لے جانے کا وعدہ کیا، ہر سال 2 لاکھ نوکری دینے کا وعدہ کیا، لیکن صورتحال اس کے برخلاف ہے۔ آپ نے جن کاموں کا وعدہ کیا تھا اس پر توجہ دیجیے۔ یہ ہمارا ملک، اس کی تہذیب گنگا جمنی تہذیب ہے، یہاں سب کو جینے دیجیے، سب کو امن اور سکون دیجیے، یہاں ہندو مسلم کے نام پہ اللہ کے واسطے تفریق نہ کیجیے، ملک کی سالمیت کی فکر کیجیے۔ ہمارا ملک آگے بڑھے گا، ہم آگے بڑھیں گے، ہم لوگ ملک کی وکاس کے لیے، ملک کی ترقی کے لیے جیسے ماضی میں کوششیں کرتے رہے ہیں ہم کوششیں کرتے رہیں گے، جیسے ماضی میں ہم نے اپنے ملک کی سرحدوں کی حفاظت کے لیے اپنے خون کے نذرانے پیش کیے ہیں، اپنے ملک کے لیے ہم خون کے نذرانے پیش کرتے رہیں گے اور اپنے ملک کے ساتھ وفاداری کا ثبوت دیتے رہیں گے۔ ایسا قانون، ایسا ایک جس سے قوموں کے درمیان تفریق پیدا ہو، ایسے قانون کو واپس لیا جائے، یہ میری ایک التجا ہے، درخواست ہے، اور حکومت کے نمائندوں سے یہ ہماری ایک اپیل ہے کہ اللہ واسطے اس طریقے کے قانون کو آپ بالکل نافذ نہ کریں بلکہ واپس لے لیں، اب ملک کی گنگا جمنی تہذیب کو آپ باقی رکھیں۔